بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک میں داخل کر دیا ہے۔ آج ہمارے یہاں پر پہلا روزہ ہے اور الحمدللہ ہمارے ان پیارے پیارے ننھے منھے بچوں نے بھی پہلا روزہ رکھا ہے اور سب نے یہ ٹھان لیا ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے فضل و کرم سے یہ رمضان کے مکمل روزے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، عافیت دے اور اس قابل بنائے کہ یہ اپنے عہد میں پورے اتریں، اور جو انہوں نے ٹھان لیا ہے اپنے دل میں کہ ہم روزہ رکھیں گے، یعنی مکمل روزے رکھیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی امیدوں کو پورا کرے، ان کے روزوں کو قبول فرمائے اور انہیں طاقت دے، ہمت دے کہ یہ روزے مکمل کر سکیں۔ تو بتاؤ ارشد، آپ مکمل روزہ رکھیں گے انشاءاللہ اس سال؟ ہاں انشاءاللہ رکھیں گے۔ فیض بتاؤ۔ انشاءاللہ رکھیں گے۔ اور ماہرہ؟ انشاءاللہ رکھیں گے۔ روزہ رکھیں گے۔ بولو ارمن، روزہ رکھیں گے؟ انشاءاللہ روزہ رکھیں گے۔ توبہ بتاؤ۔ انشاءاللہ روزہ رکھیں گے۔ تزکیہ بولو۔ بولو۔ انشاءاللہ روزہ رکھیں گے۔ ہاں، یہ ننھے منھے بچے ہیں جنہوں نے عہد کیا ہے کہ یہ روزہ رکھیں گے۔ بات یہ ہے، میں اصل میں ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ بعض ایسے بچے بھی رہتے ہیں جو 10ویں کلاس پڑھ رہے ہیں، 9th میں پڑھ رہے ہیں، کوئی کالج جا رہا ہے، پھر بھی روزہ نہیں رکھتے ہیں بڑے ہو کر بھی۔ اب یہ بچے بھی اسکول جانے والے ہیں، ان کی امتحانات بھی چل رہے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان روزوں کے برکت سے بھی ان کے امتحانات کو آسان کرے۔ اور بڑے بچے ایسے ہوتے ہیں، جیسے خاص کر کے میں جہاں رہتا ہوں ہبلی میں ماحول یہ ہے کہ ماں باپ خود ڈرتے ہیں کہ بچے روزہ رکھیں گے تو بیمار ہو جائیں گے، فلاں یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، بچے کے دل کے اندر خوف ڈال دیتے ہیں۔ اگر بچہ روزہ رکھنا بھی چاہتا ہے تو بچے کو منع کرتے ہیں کہ تم ابھی چھوٹے ہو، بعد میں دیکھیں گے، اگلے سال دیکھیں گے۔ دیکھیے، ہمارے پاس ثبوت موجود ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، جو ابھی کھلونے سے کھیلنے والے تھے، کھیلنے کے دن تھے ان کے، ہے نا، ایسے بچوں کو بھی جو ہے روزہ رکھواتے تھے۔ بچوں کو تھوڑی بھوک محسوس ہوتی، بچے جب تھکاوٹ محسوس کرتے تو صحابہ اکرام ان کے ہاتھ میں مٹی کے کھلونے دیتے تاکہ وہ اس کے ذریعے سے اپنے جی کو بہلائیں اور ان کا وقت آسانی سے گزرے۔ تو یہ دلیل ہے ہمارے صحابہ اکرام کی زندگی ہمارے لیے راہ عمل ہے اور راہ ہدایت ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کا سپورٹ کریں، ان کی ہمت بندھائیں اور ان کو روزہ رکھوائیں۔ بڑی بڑی عمر کے بچے ہو گئے، روزہ نہیں رکھتے ہیں، کھا رہے پی رہے، دن دہاڑے کھانا پینے کا نظام چلتا رہتا ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ رمضان کے مہینے میں بھی کھلم کھلا کھاتے ہیں، ذرا بھی اللہ کا ڈر نہیں، خوف نہیں، شرم محسوس نہیں کرتے۔ اب یہ چھوٹے بچے روزہ رکھ رہے ہیں، انہوں نے گئے سال بھی، دوسرے سال بھی روزہ رکھا تھا انہوں نے۔ یہ سب روزے دار ہیں ماشاءاللہ، بلکہ 5 سال کی عمر سے بچے روزہ رکھتے ہوئے آ رہے ہیں، ابھی ان کو کچھ نہیں ہوا، اور ماشاءاللہ ابھی یہ بھی عزم کر رہے ہیں اور کہ وہ مکمل روزہ رکھیں گے، یعنی پورے 30 دن کے روزے رکھیں گے، چاہے 30 دن کے روزے ہوں یا 29 دن کے روزے ہوں، انہوں نے طے کر لیا ہے۔ جب یہ چھوٹے بچے روزہ رکھ سکتے ہیں تو بڑی عمر کے بچے روزہ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ اصل میں ہم لوگ ٹھانتے ہی نہیں ہیں، ہم لوگ اس کی ہمت کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے وہ بچے جو بڑے ہو چکے ہیں، ان کی دلوں میں اللہ کا ڈر بھی نہیں، خوف بھی نہیں، دنیا کے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں اور دنیا سے محبت ان کے دلوں میں دنیا کی محبت بٹھی ہوئی ہے۔ اس کی اصل وجہ ماں باپ ہیں۔ اگر ماں باپ ہی ان کو صحیح راستے پر چلائیں گے اور انہیں سمجھائیں گے کہ دیکھو بیٹا روزہ رکھنا چاہیے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، جنت میں مقام ملے گا، جنت حاصل ہوگی، دوزخ سے بچیں گے اور جنت میں جانے کا ذریعہ بنیں گے یہ روزے، یہ سب چیزیں ان کو سکھانی چاہیے اور ان کی ہمت بندھانی چاہیے۔ رمضان کا 1 مہینہ ہمیں ملتا ہے، اس میں بھی اگر ہم کھاتے پیتے رہیں گے اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے رہیں گے، گناہوں سے بچیں گے نہیں، نماز کی پابندی نہیں کریں گے، تو پھر باقی جو 11 مہینے ہیں ہم اس میں کیسے سدھر سکتے ہیں؟ تو میں صرف اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ ان بچوں کے ذریعے سے آج آپ کو یہ پیغام پہنچا رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھنے کی عادت ڈالیے۔ اگر آپ بڑے ہو کر بھی روزہ نہیں رکھتے تھے تو ان بچوں سے کچھ نصیحت کیجیے، شرم کیجیے
اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنی زندگی گزاریے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو ایمان کے ساتھ ثواب کی امید میں رمضان کے روزے رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور جنت کے دروازے سے اللہ تعالیٰ ان کو داخل کریں گے۔ جنت میں ایک دروازہ ہے، جنت کا ایک دروازہ ہے جو خاص کر کے روزے داروں کے لیے اللہ پاک نے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دروازے سے روزے داروں کو جنت میں داخل کرائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، سارے مسلمانوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کے روزوں کو پابندی کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ماشاءاللہ ایک بات یہ بھی ہے کہ بچے رمضان کی اندر تراویح کی نماز بھی مکمل پڑھ رہے ہیں، تو بڑے لوگ ایسے بھی ہیں کچھ 4 رکعت پڑھ کے 8 رکعت پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں اور سارے دن جو ہے دوسرے کاموں میں وقت نکالتے ہیں تو کوئی تھکتے نہیں ہیں۔ تو یہ ماشاءاللہ اس کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو رمضان کے راتوں میں تراویح کی نماز پڑھے گا ثواب کی امید میں ایمان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔